الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 718 اور 719 ہے۔ حدیث نمبر 718 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو قائم رکھو، مل کر کھڑے رہو۔ صفوں کو قائم رکھو اور مل کر کھڑے رہو، اس لیے کہ تحقیق میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 718 719 میں بھی یہی مضمون ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کی اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ہماری طرف کیا، اقامت ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم رکھو، سیدھا کرو، مل کر کھڑے رہو، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ قربان جائیے، ان دونوں روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور معجزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے، صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہونے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے صفوں کو سیدھا کرو، صفیں سیدھی کرو، مل کر کھڑے رہو، جدا جدا نہ ہو، فاصلہ نہ ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے درس حدیث بیان کر چکے ہیں کہ صفوں بنانے کے بھی کچھ واجب ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا واجب بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ صفوں کو ملا کر بنانا ہے، اور ایک صف پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف بنانا، یہ ترک واجب کہلاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، قائم رکھو، دائیں بائیں نہ کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اور تمہارے کندھوں کے درمیان خلا نہ ہو۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ پیر ہمارے صفوں کے درمیان کیسے رہیں گے۔ بعض حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو ایک کا قدم اس طرف اور ایک کا قدم اس طرف ہوتا ہے، یا آپ مشاہدہ کر لیجئے، کبھی غور کریں کہ ہمارے پیر قبلے رخ نہیں ہوتے، صحیح طرح سے یوں ہوتے ہیں، ہونے کیسے چاہیے؟ بالکل یوں سیدھے، سنمائی بات آپ کے بالکل سیدھے۔ اچھا، اب اس میں فاصلہ کتنا چاہیے؟ 4 انگل کے درمیان، 4 انگلیوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یا اس سے اگر زیادہ ہو جائے کہ 5 6 بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ہونا یہ انسان کو کیا کرے گا؟ ادب کے خلاف کر دے گا۔ جس طرح غیر مقلدین نماز میں پیروں کو چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیروں کو ملا لیتے ہیں، یہ خشوع اور خضوع کے کیا ہے بولیے؟ خلاف ہے۔ اور رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو عاجزی سے کھڑے ہوں گے، نہ کہ اکڑ کر، ایسا نہیں کھڑے جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں کھڑا ہوا ہے، یا ایسے کھڑے نہ ہو جیسے اونٹ پیشاب کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے اونٹ کو پیشاب کرتے ہوئے؟ جب پیشاب کرتا ہے ٹانگوں کو چوڑی کر لیتا ہے۔ تو اب یہ نماز میں جو ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ نماز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ کے حضور آیا ہے تو طور طریقے سیکھ۔ نماز پڑھنے کی طور طریقے ہیں تو کھڑا ہونے کا بھی طور طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں، اس لیے فرمایا مل کے کھڑے رہو۔ حضور کیا فرمایا؟ مل کے کھڑے رہو، ساتھ ساتھ تمہیں پیڑ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، جس طرح آگے دیکھتی ہے ویسے ہی پیڑ کے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں یکساں دیکھتے تھے، اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو، حضور یکساں دیکھتے تھے۔ آپ اور میں یکساں نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مشکل نہ تھی، جس طرح آپ دن میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کا معجزہ تھا، علوم غیبیہ میں سے تھا۔ بعد نے کہا کہ لو حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور کو تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ منافقین نے تانا مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جو بدک کر کہیں چلی گئی، تو کہنے لگے منافقین حضور کو تو اس کا ہی پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں باغ میں جاؤ، اس کی مہار، اس کی لگام جو ہے ایک چینی کے ساتھ اٹک گئی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام جگہ بتائی تھی وہ اونٹی وہیں ملی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ وہ علم غیب تھا جو آپ نے عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آپ نے اس کو بیان فرما دیا۔ بعد نے کہا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس کی اصل کوئی کتاب موجود نہیں۔ جیسے براہ نکات علماء دیوبند کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گستاخی بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ گستاخی بے ادبی ہے۔ اسی لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے علماء نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور وہ ان کو صحیح مانتے ہیں کہ صحیح کو لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، حالانکہ اصل کتاب میں اس کی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، میں پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میلوں دور کی خبریں دی ہیں۔ حضور نے جنتیوں کے جنت میں جانے کی اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کی خبریں دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہوش کو دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر، تو اتنی نگاہ کی کام کر رہے دیوار تو پھر قریب ہے نا۔ تو پھر ہم سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ کس قدر معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر بن خطاب، فرمایا اے عمر، اے معاذ، یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں زمانے کے اندر سارے راستے ہٹا دیے اور وہ صاف نظر آنے لگا۔ یہ کمالات جو کیے ہیں عطا کیے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ذاتی قدرت نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیجیے۔ نبی کو کوئی اختیار ذاتی طور پر نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی توجہ نہیں ہوتی۔ اب میں بڑی لطف کی بات بتانے لگا ہوں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یوسف کو کنویں میں نگاہ نہیں گئی کی، مصر کی بادشاہ پہ نگاہ تھی۔ خبریں دے رہے اللہ تجھے بادشاہ بنائے گا، یہ نام بنائے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، نبوت ملے گی، اتنی خبریں دی دور دراز کی، مگر کیا ہوا کہ کنویں میں موجود حضرت یوسف تھے، اس پر توجہ نہیں گئی۔ وہ قمیض لے کے چلے ہیں مصر سے، ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوئے، فرما رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی دور تک کی نگاہیں نبی کے پاس ہوتی ہیں، تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ یہ باتیں ساری بے ادبی پر منحصر ہوتی ہیں۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم۔ بتائیے ایسی باتیں کرنے سے نبی کی شان بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ مجھے سچ بتائیے اللہ کا، مجھے گھٹے گی۔ کوئی کہ حضور کو تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، وہ تو بھول جاتے تھے، انہیں تو یہ بھی نہیں اختیار نہیں تھا، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ بتائیے اس میں شان گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے۔ اور ہم کیسے امتی ہیں کہ اپنی نبی کی شان میں کمی کر رہے ہیں؟ اللہ ان کی شان بڑھا رہا ہے، اللہ ان کی شان بڑھا رہا ہے۔ دیکھو نا، دنیا کا لیڈر ہو، اس کے خلاف کوئی بات سنتا ہے؟ بولیے، اگر میں نام لوں تو آپ کہیں گے فلاں کا نام لے دیا۔ ہم دنیاوی لیڈر کے خلاف ذرا سی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ارے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے خلاف کیسے بات سننے کو تیار ہو جائیں گے؟ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔